فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. گفتگو ہو رہی ہے کانٹمپریری ایتھیزم جو ہے، وجوہات کیا بنی ہیں کہ آج کل کے ذہنوں کے اندر یہ زیادہ پھیل رہا ہے. اگرچہ شروعات اس کی بہت قدیم ہے، مقدمہ کیا ہے اصل میں؟ ہمارا جو کیس ہے اصل میں جس کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت کی جو تہذیب ہے، تمدن ہے، اس کی بنیاد ہمارا نظام تعلیم ہے. ایک نمبر دو، نظام تعلیم کی جو اس کا جو سورس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ویسٹرن تھاٹ، مغربی فکر. اسی سے بنا اس وقت پوری دنیا کا نظام تعلیم، تقریباً پوری دنیا کا. اور اس ویسٹرن تھاٹ کا، فکر کا، سوچ کا سورس کیا ہے؟ اس کا سورس ہے ویسٹ کا ورلڈ ویو، نظریہ حیات. اور ویسٹ کا ورلڈ ویو کیا ہے؟ وہ ہے میٹیریلسٹک اینڈ سیکولر. اس کے معنی ہیں مذہب سے بیزاری، دین سے دوری، اخلاقیات اور ویلیوز سے اور اقدار سے بالکل انحراف اور بیزاری. اب دیکھیے کہاں سے اس کا تانتا بنتا ہے. وہ خدا اور مذہب، اس سے بیزاری والی سوچ سے جو نظام تعلیم بنا، اس نظام تعلیم سے پھر سوچ آگے بڑھی اور جو پڑھے لکھے لوگ تیار ہوئے، ان سے جو معاشرہ اور جو سوسائٹی اسٹیبلش ہوئی، اس سوسائٹی کا رجحان خدا سے بیزاری کی طرف ہوا. اس طرح وہ ساری چیزیں جو خدا سے بیزار کرتی ہیں گلیمرائز ہو گئی، وہ تعلیم کی اساس بن گئی، وہ انٹلیکچوئلزم بن گئی. اور وہ ساری چیزیں جو اقدار کی طرف، مذہب کی طرف، خدا کی طرف لے جاتی ہیں، وہ قدامت پسندی بن گئی، میڈیول بن گئی، پرانی بن گئی، آؤٹ آف ڈیٹ بن گئی. ٹھیک، بہت ساری باتیں میں نے عرض کی. اور اس کا جو تاریخی ارتقاء، ہسٹوریکل جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے آج تک جو ہوئی، پھر میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جو ویسٹرن کلچر اینڈ سویلائزیشن ہے، جو ان کا ورلڈ ویو ہے، ویلٹان شونگ ہے، نظریہ حیات ہے، اس کا سورس کیا ہے. اس میں نے آپ سے یہ عرض کرنے کی کوشش کی پچھلی ویڈیو میں، جو اس سیریز کی تیسری ویڈیو تھی، اس میں نے یہ بتانے کی، عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ اصل میں اس وقت کی جو کانٹمپریری ویسٹرن سوسائٹی ہے، اس کا سورس جو خود ویسٹ بتاتا ہے، وہ گریک پیریڈ سے شروع کرتا ہے. میں نے گریک پیریڈ سے پہلے بھی 1-2 صدیوں کا تذکرہ کیا سوکریٹس سے. اس کے بعد ہم پورا گریک پیریڈ اور اب آگے آئے گا رومن پیریڈ تک بات چل رہی ہے. گریک پیریڈ میں نے 9 ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا جو ساری کی ساری یونانی تہذیب سے، سوچ سے، فکر سے، یونانی ورلڈ ویو سے، سوسائٹی سے بالکل وراثت میں مل گئی ویسٹرن سوسائٹی کو. کیونکہ ویسٹرن سوسائٹی کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہے گریکو رومن تھاٹ اینڈ سویلائزیشن، گریکو رومن کلچر، گریکو رومن ورلڈ ویو، یونانی رومی جو نظریہ ہے زندگی کا، انسان کا، وہ بنیاد ہے آج کل کے ویسٹ کی سوچ کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے. اس میں نے گریک پیریڈ میں 9 چیزیں بتائیں، وہ پچھلی ویڈیو میں موجود ہیں. اور اب جب کہ میں رومن پیریڈ پر بات کرنا چاہوں گا کہ رومی تہذیب سے کیا وراثت ملی ہے موجودہ مغربی تہذیب کو، ویسٹرن سویلائزیشن کو، جو بعد میں ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہا ہے اور ہمارے ذہنوں میں اپنی جگہ بنا رہا ہے، اور ہم خدا بیزاری کی طرف جا رہے ہیں.
یا ہماری نوجوان جو پود ہے، نسل اور آنے والی جو جنریشنز ہیں، وہ کیوں مذہب سے دور چلی جاتی ہیں، ڈرفٹ اوے کیوں ہو جاتی ہیں؟ وہ یعنی نئی پود جو مذہب سے دور جا رہی ہے، مذہب کی طرف رجحان نہیں ہے، اس کی وجہ ہے وہ تعلیم جو ان کو مل رہی ہے، اور اس تعلیم کے اندر جو وہ خدا بیزاری کی روح ہے، وہ ویسٹرن سویلائزیشن ہے اور نظریے زندگی ہے، اور اس کے اندر جو سورس ہے اس کا وہ ہے گریکو رومن سویلائزیشن، آگے کی پھر تہذیبیں۔ اس سے پہلے کہ میں رومی تہذیب کی جو وراثت ملی ہے ویسٹ کو اس پر بات کروں، میں تھوڑا سا ہٹ کر پیچھے جانا چاہتا ہوں تاکہ کچھ باتوں کی وضاحت ہو جائے۔ میں نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ کسی ویڈیو میں کہ اس نظریے حیات نے پوری کائنات کو سٹڈی کرنے کی کوشش کی، جس کو ہم بولتے ہیں سائنٹیفک سٹڈی۔ سائنٹیفک سٹڈی کیا ہے؟ یہ میتھڈ ہے وہی جو میں نے کہا آپ کو، میٹیریلسٹک انڈرسٹینڈنگ ہے، ریشنل انٹرپریٹیشن ہے، آبزرویشن، ایکسپیریمنٹیشن، تجربہ، مشاہدہ وغیرہ، اسی کی بنیاد پر جو کچھ دکھتا ہے وہی سب کچھ ہے، جو دکھتا نہیں اور اس مادی دنیا کے بغیر کوئی اور حقیقت نہیں، سب کچھ یہ میٹر ہے، کوئی میٹا فزیکل وجود نہیں ہے، یہ سائنس ہے۔ اس کی حد بندی یہاں تک کر دی ہے، یا یہ ایک میتھڈ ہے جس کا نام رکھا گیا سائنٹیفک میتھڈ، کہ ہم کسی میٹا فزیکل چیز کو نہیں مانتے، ما بعد طبیعاتی چیز کو نہیں مانتے، وراء الورا کسی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، جو دکھتا ہے، جو محسوس ہوتا ہے، جو عقل میں آتا ہے وہی کچھ ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ یہ نقصانات تو اس کے میں گن رہا ہوں، لیکن اس کا کچھ فائدہ بھی ہوا۔ جو کائنات کی سائنٹیفک سٹڈی ہونے لگی، ساتھ میں یہ سائنٹیفک سٹڈی بہت سارے خود نظریات کو بھی کرٹیکل انالیسز ہونے لگی، اس سے کرٹیکلی ان کو انالائز کرنے لگی، اس میں سے خود مذہب کی بھی سائنٹیفک سٹڈی ہونے لگی۔ مذہب کی سائنٹیفک سٹڈی سے کچھ چیزیں سامنے آ گئیں جو فائدہ مند بھی تھی، نقصان دہ بھی تھی۔ میں یہاں فائدہ مند چیزوں کا تذکرہ کروں گا، نقصان دہ چیزوں کا تذکرہ تو میں کر ہی رہا ہوں، یہاں پر اس وقت میں فائدہ مند چیز کا تذکرہ کروں گا۔ جب ریلیجن کو سائنٹیفک سٹڈی کا سبجیکٹ بنایا گیا تو ایک فائدہ یہ ہوا کہ مذہب کے نام پر یا مذہب کے کندھوں پر جو توہم پرستی، سپرسٹیشنز آگے لوگوں میں بڑھتے تھے، وہم لوگوں میں مذہب کے نام پر اس کو وہ قبول کرتے تھے، وہ جب سائنٹیفک اس عقل والی کسوٹی پر چڑھا تو وہ سارا گر گیا۔ یعنی مذہب کے اندر یا مذہب کے نام سے جو جھوٹی چیزیں ہوتی تھی، توہم پرستی ہوتی تھی، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی تھی، وہ سائنٹیفک سٹڈی کی کسوٹی پہ چڑھ کر خود بخود فیل ہو گئی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ویسٹ کے اندر ریلیجن کے نام پر بہت ساری چیزیں انہوں نے ڈسٹ بن کے اندر پھینک دی، اسی میں ہے ایک سے زیادہ خداؤں کا تصور، پولیتھیزم۔ وہ عقل کی کسوٹی پر ابھرتا ہی نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ایک بات کہی گئی ہے، فرمائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس زمین اور آسمان میں، یہ چونکہ مشاہدے میں ہے انسان کے، انسان زیادہ سے زیادہ کیا دیکھتا ہے؟ اس زمین کو، اور حد سے زیادہ جب اس کی نظر چلی جاتی ہے، آخری حد کیا ہے اس کی؟ آسمان، یا جسے وہ اس پورے نیلی، اس پورے اوپر سے نیل گگن کو جو دیکھتا ہے، اس کے نیچے نیچے ستارے سیارے سب نظر آتے ہیں، یہی تو پوری نظر ہے انسان کی۔ اس لیے کہا لَوْ كَانَ فِيهِمَا، اگر اس زمین اور آسمان کے بیچ میں، گویا ہماری پوری کائنات یہی ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، اگر اس کائنات کے
ایک خدا کے سوا کئی خدا ہوتے لفسدتا، تو یہ زمین اور یہ آسمان، یعنی اس کے اندر جو کچھ بھی پوری کائنات ہے، اس میں فساد پیدا ہو جاتا، اس میں کوئی کنسسٹنسی نہیں رہتی، اس میں استقلال نہ رہتا، اس میں نظم نہ ہوتا، اس کا ڈیزائن نہ ہوتا، یہ سب تباہ و برباد ہو چکا ہوتا۔ ایک سے زیادہ خدا، کیونکہ وہ سب خود مختار ہوتے، تو ایک یہ کہتا دوسرا یہ کہتا۔ یہ جو ملٹیپل خداؤں کا تصور ہے، یہ خود قرآن ہی کہتا ہے کہ یہ ریشنل لیول پر بھی قابل قبول نہیں ہے، یہ عقل کی کسوٹی پہ اترنے والا ہے ہی نہیں کہ اس کائنات کے ایک سے زیادہ خدا ہو سکتے ہیں، یا کم سے کم اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ کریٹر تو سپریم کریٹر اس کائنات کا ایک ہی ہے، لیکن چھوٹے 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 خداؤں کو اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ جو وہ چاہیں وہ کریں۔ اختیار تو اسی کا مطلب ہے کہ ان کو ول بھی ہے، جو چاہیں کر لیں۔ تو آپ خود بھی دیکھ لیجئے، کیا کائنات کا یہ سارا نظام چلتا؟ کریٹر کو تو آپ نے بس کریشن کا کام دے دیا، باقی دنیا کے سارے جو کام ہو رہے ہیں کائنات کے اندر، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ کام چھوٹے چھوٹے خداؤں کو سونپ کر کیا یہ عملاً ہو جاتا؟ جب خود قرآن مجید نے یہ کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ملٹیپل گاڈس بالکل قابل قبول عقل کو بھی نہیں ہے، تو ہو کیسے سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سائنٹیفک سٹڈی اور ریشنل لیول پہ سٹڈی اس عقیدے کی ہونے لگی، تو شرک اور ایک خدا واحد کو چھوڑ کر بہت سارے خداؤں کا تصور خود بخود گر گیا۔ تو ایک فائدہ اس نے یہ پہنچایا کہ مذہب کے نام پر جو فیک مذہب تھے وہ سارے کے سارے سائنٹیفک سٹڈی سے سب فلاپ ہو گئے۔ اس لیے میں نے جو پہلی ویڈیو میں کہا تھا، الہاد کے سامنے اس وقت کون کھڑا ہے؟ ایک خدا کا تصور، باقی تو خود بخود عقل سے ہی باہر چلے جاتے ہیں۔ جہاں یکتا خدا کا تصور ہو، وحدانیت و توحید کا تصور ہو، وہ کھڑا رہے گا، کیونکہ وہ پکا ریشنل ہے۔ ہاں، اس پر بات ہوگی کہ اس خدا کے تصور کو مان لیں یا نہ مان لیں۔ اب یہ گفتگو ہو رہی ہے آگے، وہ تو اپنی جگہ پر برابر کھڑا ہے۔ جتنے سوالات اس تصور ایک خدا کے تصور کے خلاف پوچھے جا رہے ہیں، واپس میں اس سے بڑے سوالات ادھر سے آتے ہیں کہ اگر وہ خدا نہ ہو تو ان سوالات کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ سائنٹیفک سٹڈی آف ریلیجن سے خود مذہب کے اندر لوگوں نے یہ کوشش کی کہ جو مذہب حالات کا، عقل کا، فکر کا، سوچ کا اور زمانے کا ساتھ دیتا ہے وہ آگے بڑھے گا، اور جو مثبت پازیٹیو سوچ کا، حالات کا اور خود موجودہ تہذیب کے جو بینیفٹس ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ آگے بڑھے گا، اور جو وہ الٹرا کنزرویٹو انداز کا ہوگا اور ان ساری چیزوں کو اکوموڈیٹ نہیں کرے گا وہ گر جائے گا۔ اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ خود اسلام کے اندر جو اجتہاد کا تصور ہے، شریعت جو منزل من اللہ ہے وہ ٹھہری ہوئی ہے، اور اجتہاد جو ہر زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس شریعت کے حدود کے اندر نئی جو نئے سوالات ابھریں گے ان کا جواب ادلہ شرعیہ کی روشنی میں دے گا، تو یہ زمانے کا ساتھ برابر دیتا رہے گا۔ خیر، اس سے جو حقیقی مذہب ہے، جو حقیقی تصور ہے دین کا، جو حقیقی تصور ہے خدا کا اور کائنات کا، وہ آگے بڑھنے لگا شانہ بشانہ۔ تو اسی لیے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سچے مذہب کا کسی سائنس کے ساتھ، جو سچی سائنس ہے، اس کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح یہ دونوں چیزیں کبھی کبھی ہائی جیک ہو جاتی ہیں۔ سچا مذہب ہائی جیک ہو گیا تو کامرشلائزیشن آف ریلیجن آ گیا سامنے، اور ریلیجن کی ایسی تعبیرات ہونے لگی جو بالکل غلط تھیں،
اور سچی سائنس ہائیجیک ہوگی تو میٹیریلسٹک انٹرپریٹیشنز آ گئی سامنے۔ بس اسی طرح سے جس طرح سے جھوٹے مذہب مذہب کے جھوٹے دعوے دار اور ٹھیکیدار مذہب کی غلط تعبیر کر کے اس سے بھی اپنے انٹرسٹس کو پورا کرتے تھے، اسی طرح سے سچی سائنس کی غلط تعبیر کر کے اور غلط کنکلوژنز نکال کر جھوٹے سائنسدانوں نے بھی وہی معاملہ سائنس کے ساتھ کیا۔ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے۔ اور ایک اور پازیٹیو چیز جو اس علم سے، اس نالج سے جو اس وقت ہم پڑھتے ہیں، جو پازیٹیو چیز اس کے ساتھ پیدا ہوئی وہ یہ کہ انسانوں نے ہر چیز کو قبول کرنے سے پہلے اس پر غور کرنا سیکھا، ہر چیز کو ماننے سے پہلے اس کا ریشنیل ڈھونڈنے کی کوشش کی، اس کی جو اساس ہے اس کو تولنے کی کوشش کی۔ یہ ایک اچھا رجحان ہے، ہر چیز کو آنکھ بند کر کے قبول کر لیا جائے اور ایک ایسی بلائنڈ فیتھ کے طور پر اس کو قبول کیا جائے اور پھر اسے اچھے اچھے نام دے کر کے آگے بڑھایا جائے، تو اسے علم نہیں جہالت راستہ پکڑتی ہے، انسانوں کے اندر جہالت آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس جہالت کی طرز کی بہت ساری چیزیں جو انسانوں کی سوچ میں، فکر میں، زندگی میں، طرز میں، بیہیویئرل ایٹیچیوڈ میں گھس گئی تھی مذہب کے نام سے، جب نئی تہذیب سے، نئے علم سے، سائنس کے آنے کے بعد، ریشنلزم کے آنے کے بعد جب ان چیزوں کو اس نے سٹرائک کر دیا، ساری چیزیں گر گئیں، تو ایک ایسی ہوا پھیلائی گئی کہ دیکھو مذہب سائنس کے سامنے، تعلیم کے سامنے، انٹلیکچول ذہنوں کے سامنے اور لاجک کے سامنے، ریشنلزم کے سامنے ٹکنے کا کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ حالانکہ وہ مذہب تھا ہی نہیں جو گرتا ہے، سچا مذہب خود بھی ایسی صفائیاں کرتا رہتا ہے۔ مذہب کے اندر بھی خود جب سچائی بہت ملبے کے اندر کبھی کبھی دب جاتی ہے لوگوں کی غلط سوچوں اور خیالات سے، تو پھر اس میں ریوائول ہو جاتا ہے اور صحیح مذہب سامنے آ جاتا ہے۔ تو لیکن وہ ریوائول اسی مذہب میں پکا ہوگا جس کا ٹیکسٹ، جس کی اساس، جس کی بیسک فنڈامنٹل جو ہے نا وہ انٹیکٹ ہوں گے، ان میں کوئی ڈسٹورشن نہ ہوا ہوگا، وہاں بھی وہی مذہب ٹکے گا۔ جس کا بار بار ریوائول ہوگا لیکن اس کا جو پوائنٹ آف ریفرنس ہوگا وہ وہیں پر موجود ہوگا، ٹیکسٹ ثابت ہوگا، موجود ہوگا۔ پھر اس ٹیکسٹ کے ساتھ جو خود اس مذہب کے فاؤنڈر، پیغمبر کی جو تشریحات ہوں گی، ان کی جو ایکسپلینیشنز ہوں گی وہ ساتھ ساتھ چلتی ہوں گی، موجود ہوں گی، تاریخ کے کسی بھی دور میں وہ نظر سے نہ ہٹیں گی، اوبلیون میں نہیں چلی جائیں گی۔ جو اوریجنل انٹرپریٹیشنز ہوں گی اس سے وہ مذہب بچ جائے گا، ورنہ کیا ہوگا، ہر دور میں انسان پیدا ہوں گے اور اپنی انٹرپریٹیشن شروع کر دیں گے، تو آپ کو بعد میں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ مذہب شروع کہاں سے ہوا تھا، اس کی اصل کیا تھی، اور اب آتے آتے ہوتے ہوتے کیا بن گیا ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ کو اسی دور میں کرسچینٹی کے اندر جو بعد میں پروٹسٹنٹزم شروع ہو گیا، پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ خود ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سی عیسائیت لے کر آئے تھے، یہ پتہ ہی نہیں چلا ان کو۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نئی تعلیم سے، یہ خود سچے مذہب کے لیے پازیٹیو چیز بن رہی ہے، اور جو کچھ بھی ادھر ادھر کی فیک چیزیں مارکیٹ میں ہوں گے وہ چلنے والی نہیں ہیں، یہی ہو رہا ہے۔ لیکن جب وہ فیک چیزیں گرتی ہیں تو آپ کہتے ہیں مذہب گر گیا، ایسا نہیں ہے۔ حقیقی سچائی کو جتنا علم آگے بڑھے گا، جتنی تحقیق آگے بڑھے گی، جتنی سوچ آگے بڑھے گی، حقیقی دین کو، مذہب کو کوئی چیلنج نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں اس مذہب کے ماننے والوں کو چیلنج ہے کہ وہ کس طرح سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس طرح کی تعبیر کر رہے ہیں۔ اس میں بہت اس وقت مذہب کی جو فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں ان کو واپس جا کر کے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر کوئی ٹکراؤ نہیں رہتا ہے۔ یہ بات تو بہرحال ابھی میں یہاں چھوڑ دوں گا، اب آگے میں بات کروں گا کہ رومی تہذیب کا، رومن سویلائزیشن کا موجودہ ویسٹرن سویلائزیشن پر کیا امپیکٹ ہوا۔ پوائنٹ نمبر 1، رومن سویلائزیشن کی جو سب سے بڑی کریکٹرسٹک جو چیز
تھی، اس کو دو چیزوں میں سمجھ لیجیے. ایک ان میں نظم و نسق بہت زیادہ تھا، دوسرا ان میں قانون سازی کا ذہن بہت زیادہ تھا. یہ رومن سویلائزیشن کا کہ اس کا ہال مارک تھا، اس کی روح تھی. یہ ایک سماج میں فرد سے لے کر معاشرے تک، انڈیویجول سے لے کر سوسائٹی تک نظم و نسق، آرڈر، انتظام، یہ زبردست تھا. نمبر دو، لا میکنگ، قانون سازی، دفعات میں، آرٹیکلز میں زندگی کو قانون کو اس طرح سے مدون کرنا. یہ رومن تہذیب کی بڑی بنیادی خاصیت تھی. اور پھر جب یہ رومن تہذیب روم میں آئی اور پھر اس تہذیب نے عیسائیت کو قبول کر لیا، تو اس کا اثر خود کرسچینٹی پر یہ ہوا کہ کرسچینٹی میں نمبر ون وہ نظم و نسق اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ جو ہے رومن تہذیب کی، نظم و نسق کی وجہ سے جو انسٹیٹیوشن بلڈنگ کا زبردست وہاں ملکہ تھا، اس انسٹیٹیوشن بلڈنگ نے خود کرسچینٹی پر یہ امپیکٹ ڈالا کہ کرسچینٹی میں بھی انسٹیٹیوشنل بلڈنگ اتنی زبردست ہونے لگی جس کے نتیجے میں چرچ کا انسٹیٹیوشن وجود میں آ گیا. یہ جو چرچ کا انسٹیٹیوشن ہے کرسچینٹی میں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھا، یہ رومن تہذیب کی اثر سے کرسچینٹی میں ہوا. نمبر دو، جو ان کا قانون سازی کا جو ان کے اندر قوت تھی، صلاحیت تھی، اس نے کیا کر دیا، خود کرسچینٹی کے ڈاگما کو، ان کے عقیدے کو قانونی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی، دفعات میں پیش کرنے کا رنگ کرسچینٹی نے اختیار کیا. دیکھیں یہ تو اکوموڈیٹ کرنا ہی پڑا کرسچینٹی کو. اس لحاظ سے پھر وہ رومن جو سوسائٹی تھی انہوں نے کرسچینٹی کو قبول کیا، یا خود کرسچینٹی کو، ماڈرن کرسچینٹی کو، اس وقت کی کرسچینٹی کو خود کو رومن تہذیب میں ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے ان چیزوں کو اختیار کرنا پڑا. لیکن اس سے کرسچینٹی کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا. مذہب کو کس طرح سے چیلنجز ہوتے ہیں، اس سے کرسچینٹی کو یہ نقصان ہوا کہ یہ دونوں چیزیں رومن تہذیب کی ظاہر پرستی کی علامت تھی. اس میں سب ظاہریت تھی، اس میں سب ایگزوٹرزم تھا. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایسوٹرزم یا ایسوٹرسزم آپ کہیں، اور ایک ایگزوٹرزم یا ایگزوٹرسزم آپ کہتے ہیں. یہ سارے دونوں طرح کے ورڈ استعمال ہوتے ہیں. ایسوٹرزم کے معنی ہوتے ہیں باطنیت، اندر کی روح جو ہوتی ہے کسی تہذیب کی، اور ایگزوٹرزم ہوتا ہے بس یہ ظاہر پرستی، اوپر سب کچھ سپرفیشل یہ ہے. رومن تہذیب یہ ساری تھی اصل میں ایگزوٹرزم، ظاہر پرستی. جب کرسچینٹی نے اپنے کو اس میٹرکس میں اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی تو اس سے خود کرسچینٹی کی جو باطنیت تھی، جو روح تھی، جو اندر کی قوت تھی، وہ مغلوب ہو گئی اور ظاہریت اس میں زیادہ ہو گئی. یعنی ماڈرن دور کی طرف آنے والی کرسچینٹی ظاہر پرستی کی شکار ہو گئی، اندر کی روح چلی گئی. یہ بہت بڑے خطرے ہوتے ہیں. اسی لیے کبھی کبھی جب کوئی مذہب اپنے کو کسی دباؤ میں آ کر ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آج کل کے جدید دور میں جو ریشنلائزیشن کے تقاضے ہوتے ہیں ان میں اپنے کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس مذہب کی روح ہی چلی جاتی ہے. خود مسلمانوں کے اندر جو ماڈرنسٹس کے طبقے پیدا ہوئے، میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی اشارہ دیا تھا، جس کے نتیجے میں مثال کے طور پر آپ کے ہاں فیمنسٹس پیدا ہوئے، ماڈرنسٹس پیدا ہوئے. وہ ماڈرنسٹس بعد میں آہستہ آہستہ آگے چلتے دو چیزوں کے شکار ہو گئے. ایک طرف سے جو کرسچن مشنریز کے کوسچنز ان کو آتے تھے، ان کا جواب دینے کے لیے وہ اپنے مذہب کی تعبیرات سے ذرا سا ہٹ گئے، اور اسی طرح سے جو اورینٹلسٹس نے اعتراضات کیے، مستشرقین نے، جنہوں نے سائنٹیفک سٹڈی آف ریلیجن کے نام پر خود اسلام کی بھی سائنٹیفک سٹڈی کرنا شروع کر دیا، قرآن کی سائنٹیفک سٹڈی کرنا شروع کر دیا، جسے کوٹ ان کوٹ سائنٹیفک سٹڈی آپ کہتے ہیں. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات اٹھائے، تاریخ اسلام پر اعتراضات اٹھائے. تو اب مسلمانوں میں دو طبقے شروع ہوئے. جنہوں نے پرانی ریت روایت کو لے لیا، ان کو کہا گیا کہ بھئی یہ ٹریڈیشنلسٹ ہیں، قدامت پسند ہیں.
پرانی سوچ والے ہیں، اور جنہوں نے ایک دم اپنے کو اس ریشنل فریم ورک میں اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی، وہ پرانی بہت ساری چیزوں سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو گئے. اب ری انٹرپریٹ انہوں نے شروع کر دیا اپنے مذہب کو، اور وہ کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، موجودہ زمانے میں انسان کی سوچ کے مطابق ہم اپنے مذہب کو ایکسیپٹیبل بنا رہے ہیں، یہ تو خدمت ہو رہی ہے. تو یہ ماڈرنسٹ طبقہ اتنا پھر دور چلا گیا، چلتے 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 جو بھی انٹرپریٹیشنز خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور سنت کے ذریعے سے ان کو لگتا تھا کہ ماڈرن مائنڈ سے وہ کنٹراڈکٹ کرتی ہیں، انہوں نے اس حدیث اور سنت کا ہی انکار کر دیا. قرآن کے ٹیکسٹ کا تو وہ انکار کر نہیں سکتے تھے، لیکن قرآن کے ٹیکسٹ کی جو میننگ فرام جنریشنز ان کو تواتر کے ساتھ قرآن و سنت، حدیث و سنت کی روشنی میں، اسلاف کے اقوال کی روشنی میں قرآن کی جو انٹرپریٹیشن ان تک آتی تھی، جب وہ ان کے ماڈرن مائنڈ کو کہ اس وقت کنٹراڈکٹ کرتی تھی، جو اس کا اپنا پیراڈائم تھا جس کو وہ سائنٹیفک کہتے تھے بدقسمتی سے اس میٹیریلسٹک فریم ورک میں، تو جب وہ کنٹراڈکٹ ہوتا تھا، وہ ماڈرنسٹ جو تھے وہ ان ساری روایات کا انکار کرنے لگے. اور پھر انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ جس طرح سے پروٹسٹنٹزم کرسچینٹی میں جسٹیفائڈ ہے، اس طرح سے ایک پروٹسٹنٹزم انہوں نے خود یہ چلایا کہ ہم کسی بھی سٹینڈرڈ انٹرپریٹیشن کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. گویا جو یہاں جو انٹرپریٹیشن بالکل کنٹینیوٹی کے ساتھ فرام جنریشن ٹو جنریشن آ رہی تھی، اوریجنل انٹرپریٹیشن، جب ان کو کمپرومائز کرنا پڑا تو انہوں نے کہا یہ بھی ایک چرچ بن گیا ہے اسلام میں، جس کا انہوں نے نام دے دیا ہم مولویوں کی انٹرپریٹیشن نہیں مانیں گے. یہ سب اس لیے یہ ٹسل بیچ میں ہے، اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. یہ اس لیے آج یہ ٹسل ہے کہ کوئی ماڈرنسٹ اٹھ کر جب وہ قرآن کی آیتوں کو انٹرپریٹ کرتا ہے تو جو ماڈرن مائنڈ ہے، پڑھا لکھا مائنڈ ہے، وہ اسے ایک دم قبول کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو جو تعلیم نے جو سوچ کے دھارے اس کے دیے ہیں، ان دھاروں کے مطابق وہ انٹرپریٹیشن اس کو بیٹھتی ہے تو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اور وہ ٹریڈیشنل انٹرپریٹیشن کو ہضم ہی نہیں کر پاتا ہے. یہی ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے بہت سارے لوگ جو آج کل کی ماڈرن انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، ایک دم پڑھے لکھے لوگوں کو وہ بڑے اچھے لگتے ہیں، ان کو وہ جلدی قبول کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ کلاسیکل کو جانتے نہیں ہوتے ہیں، کلاسیکل انٹرپریٹیشن سے بے خبر ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا یہ ہم کو اوریجنل وہی دین بتاتے ہیں، مذہب بتاتے ہیں، ریلیجن بتاتے ہیں جو اصل میں تھا، کہ یا اس کی پوری حیات ہی بدل کر ہم کو یہ ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ کمپرومائز کر کے ہم کو بتاتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے جو مجھے اس وقت کہنی تھی. اس کے بعد پھر آگے بڑھوں تو یہ ایک چیز تو یہ ہوئی. اچھا، ایک تیسری چیز سن لیجیے. رومن سویلائزیشن کی جو بہت اہم بات تھی وہ یہ کہ خود تو رومن سویلائزیشن نے فلسفے کے میدان میں کوئی نئی چیز پیدا نہیں کی، بلکہ اگر ہم آپ کو اسٹرکٹ سینس میں یہ کہیں، رومن فلسفی جو تھی وہ تو ٹھیٹھ مقلد تھی گریک فلسفی کی. اس اعتبار سے آگے خود فلسفے کی جو بنیادیں ہیں، اساس ہیں، اس میں وہ گریک فلسفی کو ہی آگے بڑھاتی رہی، اپنا کوئی اس میں زیادہ رول نہیں کیا. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ رومن اس فلسفیانہ زندگی میں ایک بڑی چیز یہ تھی کہ وہ ان کا جو اصلی خدا تھا رومن تہذیب کا، وہ خود ان کا وطن تھا. وہ جیتے تھے، مرتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے اپنی مٹی کے لیے، اپنے وطن کے لیے. اسی کے گرد وہ گھومتے تھے، اسی کے انٹرسٹس کو وہ سب سے زیادہ اوپر رکھتے تھے. اسی سے جو ویسٹ کو بعد میں ملا، ورثے میں جو تصور ملا، وہ ہے نیشنلزم کا تصور، قوم پرستی کا تصور، کہ جب قومی انٹرسٹ کا، نیشنل انٹرسٹ کا صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور خدا کے بتائی ہوئی ہدایت کے انٹرسٹ کے ساتھ اگر کوئی ٹکراؤ پیدا ہوا، وہاں نیشنل انٹرسٹ سپریم ہوگا اور الٹیمیٹ ریئلٹی کا انٹرسٹ سپریم نہیں ہوگا.
اس سے بھی مذہب جو ہے نا وہ پرائیویٹ افیئر بن گیا. یہ بھی اس ویسٹرن سیکولر سوسائٹی کا ایک ہال مارک. جو مذہب ہے وہ پرائیویٹ ہو گیا اور جو نیشن کا انٹرسٹ ہے وہ اصل میں سامنے آ گیا. یہ ویسٹرن سوسائٹی کو ورثے میں ملا. یہ وہ چیزیں جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں طالب علمانہ. میں تاریخ کا ایک ادنا طالب علم ہوں. میں تقریباً الحمدللہ پچھلے 30 سال سے ویسٹرن فلسفی کا اور نظریات کا، اس میں کیپٹلزم ہو، سوشلزم ہو، اس کی سائنٹیفک فارم کمیونزم ہو، میٹیریلزم ہو، نیشنلزم ہو، سٹوئسزم ہو، اسکیپٹسزم ہو، ایتھیزم ہو، ایگنوسٹسزم ہو، ان سب کا میں تقریباً 30 سال سے گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر رہا ہوں. اور اس وقت جو آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں بہت نیچے آ کر کے سادہ الفاظ میں، بہت ہی سادہ الفاظ میں، بہت بڑی جو ٹرمز ہیں، جو اصطلاحات ہیں، میں ان کو استعمال نہیں کرتا ہوں. اچھا ایک چیز یہاں اور ذہن میں آئی، ویسٹ کی بڑی عادت ہوئی ہے، ویسٹ کے اندر سے یہ بڑی عادت رہی ہے کہ مانے ہوں یا نہ ہوں ٹرم وہ زبردست کوائن کرتے ہیں. بڑی زبردست ٹرم، ایسی ٹرم جو آپ پر روب ڈال دے. اتنی بڑی اکیڈمک ٹرم، اتنی بڑی ایجوکیشن کی اتنی بڑی اصطلاح وہ بناتے ہیں. اس کو کھول دو چاہے اس کی معنی ہو، معنی کچھ ہوں یا نہ ہوں، وہ ٹرمز کے ذریعے سے دباؤ ڈالتے ہیں آپ کو. اس کے اوپر میں پوری ویڈیو ہی انشاءاللہ بنا دوں گا. اگر یہ سلسلہ اس طرح انشاءاللہ چلا تو میں بتا دوں گا آپ کو کہ کس طرح سے ٹرم سے کسی چیز کو گلیمرائز کیا جاتا ہے، اس کی میننگز کو تبدیل کیا جاتا ہے، اس کے پورے کنوٹیشن کو بدل دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعد میں سٹیریو ٹائپنگ ہو جاتی ہے. سٹیریو ٹائپنگ وہ بھی بہت بڑی بات ہے. میں نے الحمدللہ میں پچھلے 10-20 سال سے اورینٹلزم کو پڑھتا ہوں اور 10-15 سال سے سیریسلی ورلڈ ریلیجنز کو پڑھتا ہوں الحمدللہ. اور جو کچھ بھی کنکلوژنز نکالنے کی کوشش کرتا ہوں اس میں کسی بیاس کا میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ بیاس کا شکار نہ رہوں. جو سچائی ہے طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے رکھوں. مجھے اس میں بس اس چیز کا پورا احساس ہے کہ جو میں کنکلوژنز نکالتا ہوں ان کو بھی میں بار بار دیکھتا ہوں. وہ کنکلوژنز بھی میرے نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ اسی فیلڈ کے جو بہت بڑے ماہرین ہوتے ہیں. سائنس سے میں جو کنکلوژنز پڑھ کر نکالتا ہوں وہ خود سائنسدانوں سے میں ہی پوچھ کر بتاتا ہوں آپ کو. خود سائنس کے فیلڈ میں اگر کسی نے یہ تصور اختیار کیا ہے، اس سے بڑے سائنسدانوں نے اس کے بالکل اگینسٹ میں جو تصور اختیار کیا ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں، اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. آج کل سب کچھ آپ کے سامنے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی پرووائڈڈ ایک کنڈیشن ہے اس کی. آپ جب اپنے ہاتھ میں موبائل فون رکھتے ہیں، انٹرنیٹ رکھتے ہیں، تو آپ موبائل فون اور انٹرنیٹ کھول کر اپنا وقت کس میں لگاتے ہیں، اور میں اپنے سامنے ہاتھ میں موبائل فون رکھ کر اپنا وقت کس میں لگا دیتا ہوں. اس کے بعد جو رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ ہے جو کچھ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر بول رہا ہوں. آپ دن بھر جو کچھ دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان، شام کو وہ بولتے ہیں، اور میں بھی جو دن بھر پڑھتا دیکھتا رہتا ہوں وہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں. اس سے آپ کو یہ میری گزارش سمجھ میں آتی ہوگی کہ اپنا وقت بھی اور یہ جو گیجٹس ہیں آپ کے ہاتھ میں، یہ گیجٹس، ان کو آپ کس طرح استعمال کریں. پڑھیں. میں ہرگز یہ نہیں کہتا ہوں کہ ماڈرن ایجوکیشن نگیٹو ہے، ماڈرن ایجوکیشن نہ پڑھیں، اس سے نقصان ہوگا. جدید آلات کو استعمال نہ کریں، ٹیکنالوجی سے فائدہ نہ اٹھائیں. ہرگز میری کسی ٹاک کا ایسا مراد ہوتا ہی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز کے میرٹس ہوتے ہیں اور ڈیمیرٹس ہوتے ہیں. ڈیمیرٹس جب پیدا ہوتے ہیں اس کے پیچھے انٹرسٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے تعلیم سے بھی فائدہ بھی ملتا ہے، نقصان بھی ملتا ہے، اور جب نقصان ملتا ہے تو اس کے پیچھے بھی انٹرسٹ ہوتا ہے. اس لیے ہائی جیک ہو جاتی ہے تعلیم بھی. قرآن مجید میں کہا گیا کہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. کبھی آدمی جہالت سے گمراہ ہو جاتا ہے، کبھی آدمی نالج کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے. اس کو نالج ہی گمراہ کرتی ہے، لیکن وہ گمراہی اس نالج کے اندر نہیں ہوتی ہے، وہ گمراہی اس کی سوچ میں ہوتی ہے، اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ میں ہوتی ہے، اور وہ نالج کو ایز اے ٹول یوز کرتا ہے. میں یہ بتانے کی اصل میں کوشش کرتا ہوں تاکہ انسان کو، انسانیت کو، ہیومن سوسائٹی کو فائدہ ملے. یہ میرا کام ہے بحیثیت طالب علم کے، کسی درجے میں بحیثیت استاد کے، یہ بتانے کی میں کوشش کرتا ہوں. ایک بات تو یہی، آگے بڑھیں گے تو رومن تہذیب کی ایک بات اور بھی ہے. وہ ایک
رومن سویلائزیشن میں تعیش، کمفرٹیبل لائف گزارنا، لکشریس لائف گزارنے کی طرف بہت میلان تھا ان کو، عیش و عشرت میں مزے میں زندگی گزارنا، عیش کوشی کرنا. یہ عیش پرستی بعد میں یورپ کو ورثے میں ملی. وہ عیش پرستی کی زندگی چونکہ ہمارے مائنڈ میں ہے، عیش پرستی کی زندگی. اب دیکھیں جب ہم تعلیم پڑھتے ہیں، پوری تعلیم کے بعد ہم اس دنیا میں کس چیز کو کامیاب زندگی کہتے ہیں؟ کہ بھائی تعلیم نے کچھ ہم کو فائدہ دیا. یہی نہ کہ ہم اپنے ارد گرد ایسی چیزیں جمع کرتے ہیں جس سے ہمارے بدن کو آرام ملے، کمفرٹیبل لائف ملے، اچھے اچھے کھانے ملیں، اچھے اچھے پہناوے ملیں. یہی تو ہے نا، نرم نرم بستر پہ ہم آرام کریں اور اس سے آگے بڑھ کر اپنی ڈیزائرز کو ہم پورا کریں، اس سے اور آگے بڑھ کر آرٹیفیشل ڈیزائرز کو پورا کریں. یہ عیش کوشی جو تہذیب میں آ گئی ہے نا، اس کی جب حد کوئی لگتی نہیں ہے. جو اقدار اور ویلیوز لگاتے ہیں اور اس ویلیوز سسٹم کو پہلے ہی ڈیمالش کر دیا، اب آپ کی نیڈ سے آگے ڈیزائر سے آگے آرٹیفیشل ڈیزائر. میں بتاتا ہوں آپ کو. نیڈ ہے آپ کا نکاح تاکہ خاندان وجود میں آئے، سوسائٹی بنے. ڈیزائر ہے آپ کا اس نکاح کی حد سے باہر جا کر کے السٹ ریلیشن شپ کو قائم کرنا. لیکن ابھی ہے یہ پیٹرن نیچرل، لیگل کی بات نہیں کر رہا ہوں، نیچرل، یعنی جہاں سے یہ ضرورت پوری ہو رہی ہے وہاں آپ اس کو پورا کر رہے ہیں. جب یہاں سے خواہشوں کا برتن بھرنے لگا، اب آرٹیفیشل ڈیزائر ہو گیا. اور آرٹیفیشل ڈیزائر کے کیا معنی ہیں؟ اب یہی انسان اس ڈیزائر کو پورا کر رہا ہے، سیم سیکس میریجز ہو گئی شروع، مرد کے پاس، عورت کے پاس. جب اس کی حد آگے بڑھی، میں بہت احتیاط کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، لیکن سوسائٹی سامنے ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، اسی میں جی رہے ہیں، اس کو تو بتانا پڑے گا. تعلیم اگر آپ کے کانٹمپریری ایشوز کو کور ہی نہیں کر رہی ہے تو آپ کون سی تعلیم پڑھ رہے ہیں؟ تو بتانا پڑے گا. لیکن احتیاط کے ساتھ بتا رہا ہوں. پھر آپ اس کو آگے بڑھ کر کے انسان خواہشات کو حیوانوں سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا نا، ہیومنزم اور انڈیویجولزم جو ہے یہ ٹوٹل اس کا اینڈ پروڈکٹ بنا پوری تہذیب کا. انسان ہی خدا ہے، انسان ہی اہم ہے. اب انسان یہ دیکھے گا کہ اس کے لیے کون سا قانون ٹھیک ہے آرام دہ زندگی کے لیے. یہ انسان ہی طے کرے گا کہ کون سے ویلیوز وہ خود اپنے آرام کے لیے پیدا کرے گا. چونکہ انسان اہم ہے اس لیے قانون وہی قانون ہے جسے انسان اپنے لیے بناتا ہے. اور اگر وہ مثلا فی الحال میں بتاؤں گی، اگر وہ قانون خدا نے بھی اس کے لیے بنایا ہوگا جسے مذہب خدا کہتا ہے، تو انسان اس کو اس لیے قبول نہیں کرے گا کہ وہ انسان کی خواہشات کو پورا کرنے میں روک پیدا کرتا ہے، رکاوٹ پیدا کرتا ہے. اسی لیے جو پھر ویسٹ میں پولیٹیکل سسٹم وجود میں آیا، وہ پولیٹیکل سسٹم انڈیویجولزم پر وجود میں آیا، ہیومنزم پر وجود میں آیا. گویا سارا پولیٹیکل سسٹم ایک انسان جو نیوکلیس ہے اس کے گرد گھومتا ہے. انسان جسے اپنے لیے، اپنی عیش کوشی کے لیے، اپنی آرام سکون کے لیے جس چیز کو ٹھیک کہتا ہے اسے لا پاس کرے گا، اور انسان جس چیز کو ٹھیک نہیں سمجھتا اسے اللیگل بتائے گا. اب دیکھا سارا نظام سیاست اور نظام قانون یہ سارا انسان کے گرد گھومنے لگا. اس لیے اب جو انسان کی یہ آوارہ ڈیزائر اور خواہش جو کچھ مانگتی ہے اس کو لیگلائز کیا جاتا ہے. یہ وہی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان خدا ہے. انسان جسے مانگے گا نظام وہ دے گا. یہی وجہ ہے آج کل کی سوسائٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں جو چیزیں خود انسان کی فطرت کے خلاف ہیں لیکن انسان ان کا مزہ اٹھانا چاہتا ہے ان کو لیگلائز کیا جاتا ہے.
اور جو چیزیں خود انسان کو انسان بنا کے رکھتی ہیں لیکن انسان ان سے آزاد ہونا چاہتا ہے، ان کو مذہب کے کھاتے میں ڈال کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ہے پریزنٹ سوسائٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کہ کیوں آدمی مذہب کا انکار کرنے پر تلتا ہے، اور ایک آزادانہ زندگی جسے وہ کہتا ہے کہ جب میں مذہب سے نکلوں گا ایک آزاد زندگی گزاروں گا، تو یہ ہو جاتا ہے آگے۔ بات ابھی چل رہی ہے، گفتگو بڑی لمبی ہے، سفر بہت دور ہے، منزل بہت آگے ہے۔ میں پتہ نہیں مجھے 50 100 150 ویڈیوز میں آپ تک اپنی پوری بات اور اپنے 30 35 40 سالہ مطالعے کا جو ہے عطر ہے وہ آپ تک پہنچانے کا موقع ملے گا۔ اللہ نے چاہا گفتگو ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور پوری انسانیت کو صحیح راستہ دکھا کر اسی پہ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔